बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर। आपने ये सुन रखा होगा कि ड्रास्टिक या अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस रिक्वायर अनयूजुअल या ड्रास्टिक मेजर्स। आजकल हमारे संजीदा हलकों में ख़ास तौर पर वो लोग जिनकी पाकिस्तान की तारीख़, सियासी तारीख़ पर गहरी निगाह है, वहाँ पर काफ़ी अरसे से एक बहस चल रही है कि पाकिस्तान में जो एक नफ़रत का बीज बोया गया है, जिस तरह सोसाइटी को पोलराइज़ कर दिया गया है, बाइफरकेट कर दिया गया है कि या तो आप हमारे साथ हो या हम में से नहीं, यानी अदम बर्दाश्त, बदतहज़ीबी, बेतौकीरी, तज़हीक आमेज़ रवैया, सियासत में अदम बर्दाश्त वग़ैरह वग़ैरह। तो सवाल ये किया जाता है कि जनाब ये जो अफरीत है, ये जो आप इसको पेंडेमिक कह लें, वायरस कह लें, जो भी आप इसको नाम दें, ये कब तक पाकिस्तान की सोसाइटी में मौजूद रहेगा। तो कहा यह जाता है कि जी 15 से 20 साल। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस बात की क्या गारंटी है कि ये 15 से 20 साल के बाद ये वायरस ज़ाइल हो जाएगा। एक इसका जवाब तो ये है कि जनाब वो नस्ल जो इस वक्त 20-22 साल की है, जिसमें ये बीज बोया गया है, जिसकी आबियारी की गई है, जब ये हमारी ये नस्ल 10, 11, 12 साल की थी, तो एक वक्त आएगा ये मैच्योर हो जाएंगे। मैच्योरिटी की एज में ये जब हकीकत पसंद हो जाएंगे, प्रैग्मेटिक हो जाएंगे, तो ये ऑटोमेटिकली इनके जहन से वो नफ़रत जो है वो निकल जाएगी। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह किसी ज़माने में जनरल ज़िया के दौर में हम नौजवानों के जहनों में एक मखसूस इदारे के ख़िलाफ़ नफ़रत पाई जाती थी और एक मखसूस डिक्टेटर की वजह से। तो जवाब ये आता है कि जनाब अगर आपको याद हो तो DGISPR और DGISI की एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी गुज़श्ता साल, और उसमें ये कहा गया था कि जनाब ये किसी के जहन में है कि हमने यानी फ़ौज ने जो एपॉलिटिकल होने का या मौजूदा हालात से अलग होने का जो फ़ैसला किया है कि वक्ती है, तो उनके जहन में ये बात जहन नशीन करना ज़रूरी है कि आइंदा 20 साल तक जो लोग फ़ौज की कमान या उसके हायरार्की में आएंगे मुख्तलिफ़ हैसियत में, तो ये वही कमांड होगी जिसने ये फ़ैसला किया है। यानी 20 साल तक का ये प्रोजेक्ट है एपॉलिटिकल रहने का। अब बहुत सी चीज़ें पाकिस्तान में आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो अनप्रेडिक्टेबल रहती हैं, लेकिन जब अदलिया और आला अदलिया में आला मनासिब पर जो लोग बराजमान हैं, जब उनकी प्रेडिक्टेबिलिटी सामने आ जाए तो ज़ाहिर है दूसरी जानब भी एक प्लान बी हमेशा मौजूद रहता है। प्लान बी ही नहीं, प्लान सी भी, कि अगर ये प्लान फॉलो किया गया तो उसके जवाब में इस प्लान को सामने लाएंगे। ये एक आप ये कह लें कि एक मुरवजा हकीकत है मुख्तलिफ़ इदारों में। अब आपको पता है कि इमरान ख़ान की मोहब्बत में, इमरान ख़ान के उन्स अकीदत या चाहत में हमारे चीफ़ जस्टिस साहब इस हद तक आगे चले गए हैं कि एक तो गुज़श्ता रोज़ जो उन्होंने अपनी समाअत के दौरान यानी तोशाखाना केस के हवाले से जिस तरह के रिमार्क्स दिए, अगरचे उस तरह के रिमार्क्स उनके जो तहरीरी ऑर्डर था उसमें सामने नहीं आए, लेकिन रिमार्क्स या ऑब्ज़र्वेशंस जो हैं वो हमारे लिए उनका जहन पढ़ने के लिए काफ़ी थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ़ जस्टिस को हरगिज़ ये ज़ेब नहीं देता कि वो अपना माइंड अप्लाई कर दें, पहले से अपना जहन बता दें कि जनाब जो ट्रायल कोर्ट है उसने क्या किया, हाई कोर्ट ज़्यादती कर रही है वगैरह वगैरह। खैर, अब इसमें एक और बात आपको याद होगा कि एक 3 रुकनी बेंच बना था जिसकी सरबराही जस्टिस याया अफरीदी कर रहे थे, जो कि कोयटा में इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जो कत्ल की एक FIR दर्ज है उस हवाले से वो केस था, और 24 अगस्त तक उसको वो कर दिया गया था, समाअत को मुलतवी कर दिया गया था। और
پولیس کو روکا گیا تھا کہ عمران خان کی گرفتاری 24 اگست تک نہ ڈالیں، لیکن اس کے بعد اس بینچ کو بھی تبدیل کر دیا گیا۔ اس بینچ میں پہلے جسٹس یحییٰ آفریدی تھے، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی تھے اور جسٹس حسن اظہر رضوی تھے۔ اب اس کی سربراہی بھی جسٹس یحییٰ آفریدی کو اس بینچ سے نکال کر اس کی سربراہی بھی چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے خود لے لی ہے، اور اب اس کیس کی سماعت بھی آج ہوگی۔ دوسری جانب جس طرح میں نے پلان بی کا ذکر کیا، آپ کے علم میں ہوگا کہ گزشتہ روز ہی ATC اینٹی ٹیررزم کورٹ لاہور کے جج اعجاز احمد بٹر نے پولیس کو عمران خان کی انٹروگیشن اور عمران خان کی گرفتاری کی باقاعدہ تحریری اجازت دے دی ہے۔ اس کی اجازت مانگی تھی DIG انویسٹیگیشن، جو کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے کنوینر بھی ہیں، جو کہ 9 مئی کے حوالے سے تحقیقات کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں عمران خان کی انٹروگیشن یعنی ان سے تفتیش، پوچھ گچھ اور ان کی گرفتاری مطلوب ہے، اس کی اجازت دے دی گئی۔ ابھی تک اس کیس میں عمران خان کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ابھی تک عمران خان کی گرفتاری سائفر والے کیس میں ڈالی گئی ہے۔ اب اگر سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ عمران خان کو توشہ خانہ والے کیس میں اس کی سزا کو معطل کر کے ان کو ضمانت پر رہا کرنے کے احکامات صادر کر دیتی ہے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ، تو اس کے بعد ایک تو وہ گرفتار رہیں گے توشہ سائفر والے کیس میں، اور دوسرا اسی دن ان کی گرفتاری ڈال دی جائے گی دوسرے کیس میں، جو کہ 9 مئی والا کیس ہے، اور یہ بڑا لمبا چوڑا کیس ہے۔ اس میں 302، 324 دہشت گردی، بہت سی دفعات ہیں، کم از کم 9 یا 10 کے قریب دفعات ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ جب ریاست یہ فیصلہ کر لے، تہیہ کر لے کہ آپ نے کسی شخص کو نہیں چھوڑنا، تو پھر اس کو آسانی سے قانون کی گرفت سے آزاد کروانا اتنا آسان نہیں رہتا۔ اب جوں 16 ستمبر کی تاریخ قریب آ رہی ہے، اسی طرح ہمارے چیف جسٹس کی جو بے چینی ہے اور ان کے کچھ ساتھی جج صاحبان کی بے چینی ان کے رویے سے، ان کے چہروں سے عیاں نظر آتی ہے، لیکن جن لوگوں نے پلان بی اور پلان سی ترتیب دیا ہے وہ اس پر عمل پیرا ہیں، اور اب اس بات میں کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ عمران خان کو کچھ بھی ہو جائے، عمران خان کو رہا نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، ایک بات جس کے امکانات بہت کم ہیں، لیکن جس طرح پاکستان میں میں نے بتایا کہ کچھ بھی پاسبل ہے عدلیہ کی جانب سے کہ سپریم کورٹ ایک مرتبہ پھر بلینکٹ کور دے دے کہ عمران خان کو کسی بھی کیس میں گرفتار نہیں کیا جا سکتا، اور جتنے کیسز میں ان کی گرفتاری ڈالی گئی ہے ان کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم صادر کیا جاتا ہے، جس طرح انہوں نے وہ 10 مئی کو ایک حکم صادر کیا تھا، باقاعدہ بلٹ پروف مرسیڈیز میں ایک ملزم کو لایا گیا تھا، پھر وہ گڈ ٹو سی اینڈ وش یو آل دا بیسٹ وغیرہ، یہ سارے کلمات آپ نے سنے جو کہ تاریخ کا حصہ ہیں۔ اب آتے ہیں اس کو، اب ظاہر ہے کہ دونوں جانب سے اس وقت ہیڈ آن جسے کولیجن کہتے ہیں، یعنی کولیجن جسے کہتے ہیں ٹکراؤ کی صورتحال ہے۔ اب یہ ٹکراؤ کس کے لیے سود مند ہے، کس کے لیے سود مند نہیں ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ جو اس وقت ہمارے چیف جسٹس کا جو رویہ ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے، عیاں ہوتا ہے کہ شاید وہ اپنے جانے سے پہلے کچھ اس طرح کے متنازع فیصلے کر جائیں گے یا ان پر عمل درآمد کروانے کی کوشش کریں گے جن پر عمل درآمد نہیں ہو سکے گا، بالکل اسی طرح جس طرح 14 مئی کو پنجاب یا خیبر پختونخوا میں انتخابات نہیں ہوئے تھے اور بہت سے ان کے فیصلوں کی حکم دولی کی گئی تھی، بین اسی طرح ایک کے بعد دوسرے کیس میں گرفتار کیا جائے گا۔ اور جہاں تک یہ ATC والا معاملہ ہے اس میں سپریم کورٹ براہ راست مداخلت نہیں کر سکتی، وہاں پر اینٹی ٹیررزم کورٹ کے جج ان کا ریمانڈ دیں گے، اس کے بعد ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر بھجوا دیں گے، بالکل اسی طرح جس طرح خدیجہ شاہ، ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود الرشید، اعجاز چودھری،
انم جاوید، بے شمار اور لوگ بھی ہیں، جس میں عمر سرفراز چیمہ سابق گورنر بھی ہیں، اس میں دیگر جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے رہنما بھی شامل ہیں، اور ان کو اسی طرح جوڈیشل ریمانڈ پر بھجوا دیا جاتا ہے کہ جب تک چلان پیش نہیں کیا جاتا۔ پھر اس کے بعد جب ان کی ضمانتیں جو ہیں وہ خارج کی جائیں گی ٹرائل کورٹ کی جانب سے، پھر اس کے بعد وہ ہائی کورٹ میں لے کر جائیں گے۔ اب پاکستان کی تاریخ میں یہ بھی پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ایک ملزم بلکہ مجرم کے وکلاء کی جانب سے یہ استدعا کی گئی ہے سپریم کورٹ میں کہ جناب ان کی جو اپیل کی جو سماعت ہے وہ ہائی کورٹ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے بجائے لاہور ہائی کورٹ یا ہمارے پشاور ہائی کورٹ سنے۔ اس میں یہ بھی نہیں کہا گیا کہ بلوچستان ہائی کورٹ یا سندھ ہائی کورٹ۔ اب ظاہر ہے ان کی مرضی ہے، ایسا وہ کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، لیکن شاید انہوں نے ایسا کیا ہوگا کہ شاید اب بھی ان دو ہائی کورٹس میں مبینہ طور پر ان کے کچھ حامی سہولت کار موجود ہوں گے، لیکن جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ پلان بی کے بعد پلان سی بھی موجود ہے، اور ان دونوں پلانز یا جو ہیں منصوبے آپ کہہ لیں، ان کے مطابق عمران خان کی جلد یا بدیر جیل سے رہائی ممکن نہیں۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔